بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 86 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق عراق کے حصہ سوم پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق عراق کے حصہ دوم پر مشتمل تھا اور پچھلے سبق کے اندر ہم نے عراق کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم 2 پوائنٹس پر بات کریں گے۔ ہمارا آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ عراق کے سلسلہ حالات و واقعات سے متعلق ہوگا اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی عراق کے سلسلہ حالات و واقعات کی جانب۔ عراق کی آزادی کے بعد نئی نمائندہ اسمبلی قائم ہوئی جس نے نیا آئین تیار کیا۔ اس کے تحت بادشاہت کو قائم رکھا گیا مگر اسے آئین کا پابند بنا دیا گیا۔ وزیر اعظم کا عہدہ بااختیار تھا۔ زمانہ فیصل میں عوام الناس کی زندگی بہتر بنانے کی کوششیں کی گئیں۔ 8 ستمبر 1933 کو فیصل اول سوئٹزرلینڈ میں انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا غازی تخت نشین ہوا۔ وہ ایک ناتجربہ کار نوجوان تھا مگر شام پر فرانسیسی تسلط، فلسطین میں یہودی عزائم اور خلیج میں برطانوی موجودگی کی مذمت کرتا تھا۔ غازی نااہل ثابت ہوا۔ حالات ابتر ہونے لگے، ملک میں سیاسی جماعتیں قائم ہونے لگی اور ان میں حکومتی رساکشی شروع ہو گئی۔ سیاسی رساکشی کے نتیجے میں 1936 میں فوج کے تعاون سے سیاسی و فوجی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس بغاوت کو وفادار فوجوں نے جنرل بکر صدیقی کی قیادت میں کچل دیا۔ چنانچہ اکتوبر میں شاہ غازی نے ایک سیاسی لیڈر حکمت سلیمان کو وزیر اعظم اور جنرل بکر کو چیف آف جنرل اسٹاف مقرر کر دیا۔ 4 جولائی 1937 کو عراق اور ایران کے مابین شط العرب کا معاہدہ طے پایا۔ 1938 میں برطانیہ نواز نوری السعید وزیر اعظم بنا۔ یہ ایک پرانا جرنیل، سیاستدان اور زیرک انسان تھا۔ 4 اپریل 1939 کو شاہ غازی، جس کی عمر صرف 27 برس تھی، نے اپنے محل قصر ظہور میں اپنی گاڑی کھمبے سے ٹکرا دی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ غازی کے 5 سالہ بیٹے فیصل دوم کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ وہ اس وقت چونکہ کم سن تھا اس لیے 4 اپریل 1939 سے 1 اپریل 1941 تک اس کے چچا امیر عبداللہ نے اس کے قائم مقام فرائض انجام دیے۔ 1 اپریل 1941 سے 1 جون تک شرف بن راجع الفواز قائم مقام رہا جب امیر عبداللہ نے دوبارہ قائم مقام کے فرائض سنبھال لیے۔ شاہ غازی کی موت کے بعد چند ماہ بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جنگ کے دوران عراقی 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ مارچ 1940 میں وزیر اعظم نوری السعید کے استعفے کے بعد حزب الوطنی پارٹی کے رشید علی الگیلانی نے وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ یہ جرمنی کا حامی تھا۔ اس کی قیادت میں عراقی فوجی افسروں نے عراق کا محوری طاقتوں یعنی جرمنی، اٹلی، جاپان کے ساتھ اتحاد کا مطالبہ کیا۔ رشید نے برطانیہ کے ساتھ تعلقات ختم کر لیے، چنانچہ ہزاروں انگریز عورتیں اور بچے عراق سے چلے گئے۔ 1 اپریل 1941 کو رشید الگیلانی کی قیادت میں 4 قوم پرست عراقی جرنیلوں نے شاہی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ رشید کی قیادت میں قومی دفاعی کونسل قائم کی گئی۔ فیصل دوم اور امیر عبداللہ کو کرد علاقے میں مہاجر ہونا پڑا۔ امیر عبداللہ کی جگہ شرف بن راجع بادشاہ کا قائم مقام بنا۔ 1930 کے معاہدے کے تحت 2 مئی کو برطانوی فوجیں بصرہ میں اتری۔ رشید کی فوجوں اور برطانوی افواج میں شدید لڑائی ہوئی۔ رشید کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ 31 مئی کو رشید اور دیگر جرنیل ایران فرار ہو گئے۔ 1 جون کو شاہ فیصل اور امیر عبداللہ بغداد واپس آ گئے۔ رشید کی شکست کے بعد نوری السعید کی سربراہی میں برطانیہ نواز حکومت قائم ہوئی جس نے کھل کر اتحادیوں کی مدد اور حمایت کی۔ 1942 میں عراق برطانیہ و امریکہ کے لیے مشرق وسطی میں اہم سپلائی کا مرکز بن گیا۔ 17 جنوری 1943 کو عراق نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یہ پہلی آزاد مسلم ریاست تھی جو کہ جنگ عظیم میں شامل ہوئی۔ اس کے علاوہ 1945 میں عراق اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کرنے والے ممالک میں بھی شامل تھا۔ 1947 کے عام انتخابات کے بعد وزیر اعظم نوری نے استعفیٰ دے دیا اور صالح جابر نے وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ یہ ملک کا پہلا شیعہ وزیر اعظم تھا۔ اس نے 15 جنوری 1948 کو برطانیہ کے ساتھ ایک نیا 20 سالہ دوستی و تعاون کا معاہدہ کیا جس کے خلاف عراق میں شدید منفی رد عمل ہوا۔ ملک میں حکومت مخالف مظاہرے شروع ہو گئے، چنانچہ وزیر اعظم صالح کو مستعفی ہونا پڑا اور نوری السعید پھر وزیر اعظم بن گیا۔ عراق کی سیاسی جماعتوں میں رساکشی 1948 تک قائم رہی۔ ان میں یہودی بھی پیش تھے۔ 1948 میں عرب اسرائیل جنگ میں عراق میں موجود 70,000 عراقی یہودی اسرائیل چلے گئے۔
جنگ میں عراق نے اپنے فوجی دستے بھیجے جنہیں 1949 میں وزیر اعظم نوری نے واپس بلا لیا۔ 1950 کی دہائی کے آغاز میں عراقی حکومت نے بیرونی پیٹرولیم کمپنیوں کے ساتھ کئی معاہدے کیے اور انہیں عراق میں تیل پیدا کرنے کی اجازت دی۔ ان معاہدوں کے تحت عراقی حکومت کو نصف آمدنی حاصل ہوتی رہی۔ تیل کی دولت سے حکومت نے سڑکیں، ہسپتال، شفاخانے اور اسکول تعمیر کیے اور رفاہ عامہ کے کئی منصوبے شروع کیے۔ اسی عرصے میں بادشاہت کے خلاف بڑی اپوزیشن نے جنم لیا۔ متعدد تعلیم یافتہ نوجوان عراقیوں نے حکومت میں نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ عراقیوں کی اکثریت مغربی ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات کی مخالف تھی۔ نومبر 1952 میں زبردست عوامی مظاہروں اور بغاوت کے بعد امیر عبداللہ نے فوج کو حالات کنٹرول کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نوری کو برطرف کر دیا گیا۔ چیف آف جنرل اسٹاف جنرل نور الدین محمد نے ملک میں مارشل لا نافذ کر کے عارضی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ 17 جنوری 1953 کو بالغ رائے دہندگی کی بنیاد پر پہلے انتخابات ہوئے، چنانچہ نوری السعید کی قیادت میں سویلین حکومت بحال ہو گئی۔ اسی طرح 2 مئی 1953 کو شاہ فیصل دوم نے اپنی 18ویں سالگرہ پر بادشاہت کے تمام اختیارات سنبھال لیے اور امیر عبداللہ کو ولی عہد مقرر کیا گیا۔ اپریل 1954 میں امریکہ عراق کی فوجی امداد بڑھانے پر رضامند ہو گیا۔ 24 فروری 1955 کو عراق، پاکستان، ترکی اور ایران کے ساتھ معاہدہ بغداد میں شامل ہوا۔ اس معاہدے کو بغداد پیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ 14 فروری 1958 کو فیصل دوم اور اردن کے شاہ حسین نے دونوں ممالک کے اتحاد سے عرب یونین نامی فیڈریشن قائم کی۔ یہ مصر اور شام کی فیڈریشن متحدہ عرب جمہوریہ کی نقل تھی جو چند روز قبل 1 فروری کو وجود میں آئی تھی۔ 19 مارچ کو نئی تشکیل شدہ یونین کا آئین نافذ ہوا۔ شاہ فیصل دوم وفاق کے سربراہ اور شاہ حسین نائب سربراہ بنے۔ 12 مئی کو عراقی پارلیمنٹ نے بھی اس کی منظوری دے دی۔ 19 مئی کو نوری السعید کو عرب یونین کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ 14 جولائی 1958 کا دن عراق کے لیے ایک سیاہ اور خونی دن تھا۔ اس دن پورے شاہی خاندان کو خون میں نہلا دیا گیا۔ اسی روز صبح شاہ فیصل اور نائب السلطنت امیر عبداللہ انقرہ روانہ ہونے والے تھے جب 3 ڈویژن سے کرنل عبدالسلام عارف کے ٹینک شاہی محل کی طرف بڑھے۔ شاہی دستے نے ان کی زبردست مزاحمت کی مگر باغی ان پر غالب آگے۔ نوجوان شاہ فیصل اور پرنس عبداللہ باغیوں کے مطالبات جاننے کے لیے محل سے باہر آئے۔ باغیوں کا سرغنہ بریگیڈیئر عبدالکریم قاسم تھا۔ اس نے فیصل اور عبداللہ کو گولیوں سے اڑا دیا۔ باغیوں نے محل میں گھس کر خواتین کا بھی یہی حشر کیا۔ وزیر اعظم نوری السعید عورت کے بھیس میں بھاگتے پکڑا گیا۔ اس کے پاؤں کار سے باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ شاہ فیصل اور امیر عبداللہ کی لاشیں محل کے باہر الٹی لٹکا دی گئی۔ عورتوں کی لاشوں کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ بریگیڈیئر عبدالکریم قاسم نے عراق سے بادشاہت کا خاتمہ کر کے اسے جمہوریہ قرار دے دیا اور ملک کا نظام ایک 3 رکنی انقلابی کونسل کے سپرد کر دیا گیا جس کے صدر لیفٹیننٹ جنرل محمد نجیب الربیع اور وزیر اعظم عبدالکریم قاسم مقرر ہوئے۔ قاسم مصری صدر ناصر کا پٹھو تھا۔ 27 جولائی کو اس نے ایک عبوری آئین نافذ کیا۔ اس کے تحت ایک آزاد خود مختار جمہوریہ عراق کا اعلان ہوا۔ عراقی انقلاب کے بعد 1 اگست کو اردن کے شاہ حسین نے عرب یونین توڑ دی۔ 1958 کے عبوری آئین کے تحت قاسم نے آمریت کے ذریعے حکمرانی کے تمام اختیارات حاصل کر لیے۔ یہ ایک ظالم اور آمر شخص تھا۔ اس نے اپنے کزن کرنل مہدی کو عوامی عدالت کا سربراہ بنایا اور اپنے مخالفین کے خلاف کارروائیاں شروع کی۔ اس نے مغربی ممالک سے تعلقات کم کر کے کمیونسٹ ریاستوں سے فوجی امداد لینی شروع کی۔ 24 مارچ 1959 کو قاسم نے معاہدہ بغداد سے بھی نکلنے کا اعلان کر دیا۔ جلد ہی عبدالکریم قاسم اور اس کے نائب کرنل عبدالسلام عارف کے مابین اختلافات پیدا ہوئے اور اختلافات کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ اس طرح عارف کو نائب وزیر اعظم کے عہدے سے معزول کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ 7 اکتوبر 1959 کو باعث پارٹی کے رکن صدام حسین نے قاسم پر قاتلانہ حملہ کیا مگر وہ بچ نکلا۔ اس حملے میں ناکامی کے بعد باعث پارٹی زیر زمین چلی گئی اور صدام مصر فرار ہو گیا۔ چنانچہ پارٹی نے فوجی انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قابض ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس واقعے کے بعد قاسم نے خود کو قومی ہیرو قرار دینے کی کوشش کی۔ 1961 میں کردوں کا مسئلہ نئی پیچیدگیوں کے ساتھ اس وقت منظر عام پر آیا جب مصطفیٰ برزانی کی قیادت میں کردوں نے عالم بغاوت بلند کر دیا۔ باغیوں نے نہ صرف کردستان کے پہاڑی علاقوں پر قبضہ کر لیا بلکہ مکمل آزاد ریاست کا بھی مطالبہ کر دیا۔ چنانچہ قاسم نے ان کے خلاف زبردست فوجی ایکشن لیا۔ جون میں
کویت آزاد ہوا تو قاسم نے کویت پر عراق کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔ چنانچہ برطانوی فوجیں کویت پہنچی تو عراق اپنے دعوے سے دستبردار ہو گیا۔ قاسم کے آمرانہ رویے سے اس کے ساتھ ہی منحرف ہونا شروع ہو گئے۔ فروری 1963 کو باز پارٹی کے منظم اراکین نے کرنل حسن البکر کی قیادت میں قاسم کا تختہ الٹ دیا۔ یہ انقلاب باز پارٹی کی بڑی کامیابی تھی۔ باز پارٹی کی بنیاد 1942 میں شام میں ایک عیسائی مائیکل نے رکھی تھی، جس کا منشور سیکولر سوشلسٹ رجحان کا حامل تھا۔ پارٹی کے قوم پرست افسروں نے پہلے عراقی فضائیہ کے کمانڈر کو گولی ماری اور بغداد ریڈیو پر قبضہ کر لیا۔ اگلے روز 9 فروری کو باغیوں نے وزارت دفاع کے اندر قاسم کو 49 گولیاں مار کر اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ عبدالسلام عارف کو جیل سے رہا کر کے ملک کا صدر اور حسن البکر کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ اس باسی انقلاب کے بعد ایک قومی انقلابی کمانڈ کونسل تشکیل دی گئی۔ اس میں سویلین و ملٹری افسر شامل تھے۔ کرنل عبدالسلام عارف کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ موصوف نے عہدے صدارت پر فائز ہوتے ہی باز پارٹی کے ارکان پر مشتمل کابینہ تشکیل دی۔ نئی حکومت نے نیا قومی پرچم رائج کیا۔ اس انقلاب کے پیچھے بھی امریکی CIA کا ہاتھ تھا۔ 17 اپریل 1963 کو عراق، مصر اور شام کے اتحاد کی یونین پر دستخط ہوئے۔ 18 نومبر کو صدر عارف نے فوج کی مدد سے وزیر اعظم حسن البکر کا تختہ الٹ دیا۔ عارف نے باز پارٹی اور نیشنل گارڈ کے ٹھگوں کو اقتدار سے نکال باہر کیا۔ باز پارٹی میں اختلافات جنم لے چکے تھے۔ پارٹی کے سیکریٹری جنرل علی صالح سعدی کو مظالم کا ذمہ دار ٹھہرا کر برطرف کر دیا گیا۔ عراق فضائیہ نے نیشنل گارڈ کے ہیڈ کوارٹر پر بمباری کی۔ اس کے علاوہ صدر عارف نے پارٹی کے تقریباً تمام لیڈروں کو گرفتار کر لیا۔ ملک میں کردوں کی بغاوت اپریل 1964 تک جاری رہی، حتیٰ کہ امن معاہدے پر دستخط ہو گئے، لیکن چند ماہ بعد فائر بندی ختم ہو گئی اور لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ 3 مئی 1964 کو نیا عبوری آئین نافذ ہوا۔ اس کے تحت ملک میں سوشلزم کا نفاذ ہوا۔ 2 جنوری 1965 کو 30 سال کے بعد ملک سے ہنگامی حالت کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ ستمبر میں وزیر اعظم یحییٰ کے استعفے کے بعد بریگیڈیئر عارف عبدالرزاق نے وزارت عظمیٰ سنبھالی۔ یہ مصری صدر ناصر کا حامی تھا۔ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے صرف 12 دن بعد جب صدر عارف مراکش کے دورے پر تھا، اس نے فوجی انقلاب کی ناکام کوشش کی۔ بغاوت میں ناکامی پر یہ اپنے ساتھیوں سمیت قاہرہ فرار ہو گیا۔ 13 اپریل 1966 کو صدر جنرل عبدالسلام عارف بصرہ کے قریب ایک پراسرار ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ صدر ناصر کے مشورے پر 17 اپریل کو مرحوم صدر کے بڑے بھائی آرمی چیف آف اسٹاف میجر جنرل عبدالرحمن عارف کو عراق کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ جون میں ایک فوجی افسر بریگیڈیئر عبدالرحمن نے حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی۔ دسمبر 1960 میں شام اور عراقی پیٹرولیم کمپنی کے مابین تیل پر محصول کا جھگڑا کھڑا ہو گیا، جس سے معیشت کو سخت دھچکا پہنچا۔ مئی 1967 میں صدر عارف نے اپنی سربراہی کے تحت کابینہ بنائے، جس میں مختلف فوجی، سیاسی اور مذہبی گروپ شامل تھے۔ صدر عارف کا عہدہ صدارت ہرگز پرامن نہیں تھا، لاقانونیت کی حکمرانی تھی۔ حکومت داخلی بحران سے بھی دوچار تھی، حد یہ کہ ملک کے طول و عرض میں بے چینی لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جنرل عارف کی کمزور پوزیشن سے فائدہ اٹھا کر فوج نے باز پارٹی سے مل کر اقتدار پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 17 جولائی 1968 کو میجر جنرل احمد حسن البکر نے پرامن انقلاب برپا کر کے صدر عارف کی حکومت کا تختہ الٹ کر باز پارٹی کی فوجی حکومت قائم کر دی۔ اس بغاوت میں کرنل عبدالرحمن الداؤد، کرنل حماد شہاب اور کرنل عبدالرزاق النائف نے البکر کا ساتھ دیا۔ انقلابی کونسل نے ملک کا کنٹرول سنبھال کر احمد حسن البکر کو صدر جمہوریہ اور کرنل النائف کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ انقلاب کے چند روز بعد ہی وزیر اعظم اور باز پارٹی کے درمیان عہدوں کی تقسیم کے مسئلے پر اختلافات پیدا ہو گئے۔ چنانچہ 30 جولائی 1968 کو پارٹی کے اہم لیڈر صدام حسین نے وزیر اعظم نائف کو گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ ہی وزیر دفاع کرنل عبدالرحمن الداؤد کو جلا وطن کر دیا گیا۔ 1937 میں ایک معاہدے کی روح سے شط العرب پر عراق کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا، تاہم اپریل 1969 میں ایران نے اس حق کو چیلنج کر دیا۔ شط العرب کے پانیوں میں ایرانی بحری جہازوں کا سفر کرنا مذکورہ معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا۔ اس طرح ایران عراق کے مابین جھڑپوں کا
آغاز ہو گیا۔ نومبر 1969 میں آئین میں ایک بڑی ترمیم کی گئی جس کے تحت ملک میں صدارتی طرز حکومت رائج کر کے وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر دیا گیا اور اس کے اختیارات صدر کو منتقل کر دیے گئے۔ 5 اپریل 1972 میں صدر البکر نے سوویت یونین کے ساتھ دوستی و تعاون کا 15 سالہ معاہدہ طے کیا جس کے تحت روس نے عراق کی فوجی امداد میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ جون میں حکومت نے پیٹرولیم کمپنی IPC کو قومیہ لیا۔ 1973 میں فوجی افسر کرنل ناظم کی قیادت میں فوجی انقلاب کی کوشش کی گئی جسے سختی سے کچل دیا گیا۔ 1974 میں کردوں کے ساتھ لڑائی کی چنگاری پھر پھوٹ پڑی جب انہوں نے بغاوت کر کے حکومتی مراعات مسترد کر دی۔ 17 مارچ 1975 کو اوپیک کے سربراہی اجلاس میں شط العرب کے مسئلے پر ایران عراق میں سمجھوتا طے پا گیا۔ 16 جولائی 1979 کو صدر البکر نے خرابی صحت کی بنا پر استعفیٰ دے دیا، چنانچہ نائب صدر صدام حسین ملک کے نئے صدر بن گئے۔ ادھر ایران میں اسلامی انقلاب آ چکا تھا اور فروری میں شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا گیا جس کے نتیجے میں ایران عراق تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوا جو تلخ ترین تھا۔ خوزستان کے ایرانی علاقے میں رہائش پذیر عربوں نے وسیع اختیارات کا مطالبہ کیا تو ایران کے نئے حکمرانوں نے عراق پر ان عربوں کے مطالبات کی حمایت کا الزام عائد کیا۔ چنانچہ صدام نے سمجھوتے کو پس پش ڈالتے ہوئے مطالبہ کیا کہ شط العرب کے مشرقی کنارے کو اس کی سرحد تسلیم کیا جائے، چنانچہ دونوں ممالک کے مابین کشیدگی بڑھتی گئی۔ 16 مارچ 1980 کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے 250 رکنی منتخب قومی اسمبلی قائم کرنے کا فیصلہ ہوا، چنانچہ 20 جون کو اس اسمبلی کے انتخابات ہوئے جس کی مدت 4 سال تھی۔ یہ 1958 میں بادشاہت کے خاتمے کے بعد پہلے انتخابات تھے۔ اس کے علاوہ انقلابی کمانڈ کونسل کو بھی قانون ساز ادارے کا درجہ دے دیا گیا۔ صدام حسین نے 1980 میں ایران سے کیا معاہدہ توڑ دیا جس کے تحت شط العرب ایران کو دینا قرار پایا تھا، چنانچہ ابتدا میں سرحدی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ آخر 22 ستمبر 1980 کو مکمل جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ عراقی افواج اللہ اکبر کے نعرے لگاتی ہوئی ایران میں 500 کلومیٹر تک گھس گئی۔ جواب میں یہی نعرہ لگا، دونوں مسلمان تھے تاہم 8 برس تک ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے۔ ابتدا میں عراقیوں نے ایرانی شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں عراق کی پش پر کویت اور سعودیہ سمیت تمام خلیجی ممالک تھے جو کہ خمینی کے انقلاب سے سخت خوفزدہ تھے، جبکہ عراق کو تمام مغربی ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی۔ 7 جون 1981 کو اسرائیلی طیاروں نے بغداد کے قریب ایٹمی پلانٹ پر شدید بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا۔ 4 اکتوبر 1982 کو سابق صدر حسن البکر بغداد میں انتقال کر گئے۔ اگلے چند سال ایران کے ساتھ جنگ زوروں پر رہی۔ 1987 میں ایران نے آپریشن کربلا شروع کیا۔ ایرانی فوجیں بصرہ کے قریب پہنچ گئی۔ امریکی بحریہ نے خلیج میں ایرانی تیل کے 2 پلیٹ فارم تباہ کر دیے۔ 1988 کے آغاز پر شہروں پر میزائلوں کی جنگ تیز ہو گئی۔ عراق نے جزیرے نما فا اور جزیرے مجنون پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس جنگ نے دونوں ممالک کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا اور دونوں کی معیشت برباد ہو گئی۔ اس جنگ کے دوران صدام حسین امریکہ کی آنکھ کا تارا بنا رہا کیونکہ وہ امریکی مقاصد کی تکمیل کر رہا تھا۔ رسوائے زمانہ کیمیائی ہتھیار بھی امریکہ کے فراہم کردہ تھے جو عراق نے ایران اور کردوں کے خلاف استعمال کیے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں امریکہ نے عراق پر پورے وثوق سے الزام عائد کیا کہ صدام کے پاس خطرناک ہتھیار ہیں، لہذا صدام کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جولائی 1988 میں اقوام متحدہ کو مداخلت کا خیال آیا جب دونوں تباہی کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، چنانچہ 20 اگست 1988 کو 8 سالہ جنگ بندی ہو گئی۔ اس جنگ میں فریقین کے 10 لاکھ افراد ہلاک اور 20 لاکھ زخمی ہو کر معذور ہوئے۔ فضائی، زمینی اور بحری حملوں سے دونوں ممالک کے پر رونق شہر کھنڈر بن گئے۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے آج کے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ جس کے اندر ہم نے عراق کے سلسلے حالات و واقعات کا جائزہ لیا مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب جس کے اندر ہم اس ملک کے طرز حکومت پر بات کریں گے۔ عراق کا موجودہ آئین 15 اکتوبر 2005 کو ایک عوامی ریفرینڈم میں منظوری کے بعد رائج ہوا۔ اس کے تحت عراق ایک آزاد و خود مختار جمہوریہ ہے جہاں پارلیمانی نظام حکومت قائم ہے۔ صدر ریاست کا سربراہ مملکت اور مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے۔ صدر پارلیمنٹ کے ذریعے 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے جس کے پاس تمام انتظامی اختیارات ہوتے ہیں۔ اسے بھی پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے۔ قانون سازی کا اختیار 275 رکنی قومی اسمبلی کو حاصل ہے۔ ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں میں عرب باز سوشلسٹ پارٹی ہے، نیشنل پروگریسو فرنٹ ہے، کردستان انقلابی پارٹی، الدعوہ الاسلامیہ، عراق کمیونسٹ پارٹی، امہ پارٹی، عراقی سوشلسٹ پارٹی، ڈیموکریٹک پارٹی آف کردستان، سوشلسٹ پارٹی آف کردستان، کردستان پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، کردش ورکرز پارٹی اور
اسلامک لیگ آف کردستان شامل ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا یہ سبق کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوتا ہے، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے طرز حکومت پر بات کی۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا 2 پوائنٹس پر مشتمل تھا۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے سلسلے حالات و واقعات جانے، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے طرز حکومت کے بارے میں پڑھا۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔